خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی ایک بہت ہی طاقتور آیت کی، ایک ایسی آیت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، جب ناکامی کا سامنا ہو، تو ہمت اور امید کو کیسے تھامے رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا ہے نا؟ کہ جب کوئی چوٹ لگے، جب ہم گر جائیں تو دوبارہ سے امید کیسے پیدا کی جائے۔ یہ آیت ہمیں اسی بنیادی سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ تو آیت کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی واضح اور یوں کہیں کہ تسلی دینے والی ہدایت سے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں اپنے احساسات کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور تو کریں، کتنا نرمی بھرا پیغام ہے کہ ہمت مت ہارو اور غم میں خود کو ڈوبنے مت دو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک سکون اور طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم ہے۔ ایک طرح سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ مایوسی ایک انتخاب ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ اچھا، مایوسی سے منع کرنے کے بعد آیت ایک بہت بڑا وعدہ بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ برتری اور کامیابی آخر کس چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وعدہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کی ایک شرط ہے، اور وہ ہے سچے مومن ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کا تعلق صرف ہماری کوشش سے نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کی گہرائی سے بھی ہے۔ تو مومن سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نام کا مسلمان ہونا کافی ہے؟ نہیں، یہاں مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا اللہ کے وعدوں پر یقین اتنا پکا ہو کہ کوئی چیز اسے ہلا نہ سکے۔ برتری کا وعدہ اسی سچے اور گہرے ایمان سے جڑا ہے۔ اب آیت کا رخ ایک اور بہت ہی اہم نقطے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی تکلیف میں اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں، تکلیف پہنچی ہے، زخم لگا ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آیت ایک وسیع تناظر فراہم کرتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ایک فریق کو زخم لگا ہے تو اس کے مخالفین کو بھی اسی طرح کے زخم لگ چکے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تکلیف اور نقصان صرف ہمارا مقدر نہیں، یہ ایک مشترکہ انسانی تجربہ ہے۔ یہ سمجھ ہمیں اپنی تکلیف کو بہتر انداز میں برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے۔ اور پھر آیت کا اختتام ہوتا ہے ایک بہت ہی گہری حقیقت پر، اور وہ ہے وقت کا تصور۔ یہ ادھورا جملہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایام زمانہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دن، یہ حالات، یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اور یہ سلائیڈ اسی چکر کو دکھا رہی ہے۔ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت ایک پہیے کی طرح گھومتا ہے، کبھی فتح ہے تو کبھی آزمائش۔ یہ دن تو اللہ لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ یعنی حتمی سبق یہ ہے کہ نہ تو جیت ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی ہار۔ جو چیز مستقل ہے وہ ہے تبدیلی۔ اس لیے نہ تو کامیابی پر غرور کرنا چاہیے اور نہ ہی ناکامی پر ہمت ہارنی چاہیے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج کے دن اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے اجتماعی چیلنجز میں ہم اس لازوال حکمت سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔